سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند منتخب تعلیمات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں صدقہ کے بارے میں مطلع فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے اجر اور اس کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کی نیت سے صدقہ و خیرات کرتا ہے تو وہ صدقہ اس کے لیے جہنم کی آگ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سب سے پہلا عمل جس کا ثواب مرنے والے کو مسلسل پہنچتا رہتا ہے وہ اس کا علم ہے جو اس نے سکھایا اور پھیلایا۔ دوسرا عمل اس کا جانشین نیک بیٹا یعنی کہ اولاد، اور تیسرا عمل قرآن مجید کا وہ نسخہ جو اس نے ترکہ یا وراثت میں چھوڑا۔ چوتھا عمل وہ مسجد قائم کرنا ہے جو اس نے تعمیر کی۔ پانچواں عمل وہ سرائے بنانا ہے جو اس نے مسافروں کے لیے تعمیر کی۔ چھٹا عمل وہ چشمہ ہے جس سے اس نے لوگوں کو پانی پینے کا اذن عام دیا۔ ساتواں عمل اپنی دولت میں سے عمدہ مال خیرات کرنا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کی۔ نیکی کے ان تمام کاموں کا اجر اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی علم سکھاتا ہے اسے اس علم پر عمل کرنے والے کی طرح اجر ملے گا، اس عمل کرنے والے کے اجر میں کمی کیے بغیر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو درجے میں روزہ، نماز اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کہ لوگوں میں اختلاف، تفرقہ و انتشار پیدا کر کے ان کے امن کو تباہ کیا جا رہا ہو تو ان حالات میں صلح و مفاہمت اور تصفیہ کروانے کا عمل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ دو قریبی رشتہ داروں کے درمیان صلح کروانا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موجب مسرت ہے؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ جھگڑیں تو ان کے مابین صلح کراؤ، اور جب لوگوں میں فاصلے بڑھنے لگیں تو ان میں قربتیں پیدا کرو۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینے اور نہی عن المنکر برائی سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند تعلیمات کا ذکر کیا جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول نے ہم سے بیعت لی، اور یہ بیعت خواتین سے بھی لی تھی، کہ ہم کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم بدکاری کا ارتکاب نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے، اور ہم ایک دوسرے پر بہتان ترازی نہیں کریں گے، یعنی کسی پر الزام نہیں لگائیں گے۔ ایک اور صحابی کے مطابق حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہو، رمضان المبارک کے مہینے میں اہتمام سے روزے رکھتے ہو، اپنے مال و متاع سے باقاعدہ حسب ضابطہ زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اور اس عادل حاکم کی فرما برداری کرتے ہو جس کو تم پر حکم چلانے کا حق دیا گیا ہے، تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بھوکے کو کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور قیدی کو رہا کرو، یعنی اس کی رہائی کے لیے مطلوبہ رقم ادا کرو۔ اور قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہیں لاتے، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کرنے لگو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ السلام علیکم، اس کو اپنے ہاں زیادہ سے زیادہ رواج دو، یعنی کہ کسی سے بھی تعلق پیدا کرنے کا جو ذریعہ ہے، آپ اس کے ساتھ السلام علیکم، آپ سلامتی سے رہو۔ تو یہ جو السلام علیکم کہا جاتا ہے تو اس سے تعلق اور رابطہ انسان کا بنتا ہے، اس سے ابتدا ہوتی ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اسے دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ ہر چیز جو کسی مسلمان کی ملکیت ہو وہ مملوکہ شے، اس کی عزت، اس کا خون اور اس کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تقوی یہاں ہے۔ اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقوی یہاں ہے۔ مسلمانوں کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔